الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدقت یا رب العالمین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیسٹ آف کریشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید منور حسین بخاری حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جن کے نام سے منسوب ہے وہ کائنات کے مرکز ہیں، ملجا و مأویٰ ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں ہمیشہ آپ کا میزبان لے کر آتا ہے، اور اپنی مجلس میں وہ ستارے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خوبصورت چاند پیش کرتا ہے کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گیت گاتے ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامانہ سپاہیانہ طریقے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ان کو جوابات دیتے ہیں۔ آج میری مجلس میں چونکہ ایک ایسا موضوع ہے پچھلے پروگرام سے چل رہا کہ پاورز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، تو اس حوالے سے بہت اہم موضوع ہے اور بہت شاندار موضوع ہے۔ پچھلا پروگرام علامہ ظفر محمود فراشفی صاحب اور علامہ محمد یونس مصباحی صاحب نے کیا۔ الحمدللہ آج علامہ فراشفی صاحب اس محفل میں نہیں، لیکن ان کی جگہ پر ہماری امہ چینل نہیں بلکہ پوری دنیا میں عالم اسلام کی ایک نامور شخصیت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب ہیں۔ میں پہلے تعارف بھی اور آپ لوگوں کو زیارت بھی، اور پھر انشاءاللہ بفضل خدا تعالی ان کی بات بھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری آج کی اس دعوت پر تشریف لائے۔ شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ہمیں جزاک یاد اللہ، کیا۔ بہت شکریہ مصباحی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی آج خوبصورت اس مجلس میں میری دعوت پر تشریف لائے۔ شکریہ، جزاک جی اللہ۔ معزز ناظرین کرام، زیارت آپ نے کر لی۔ اب چونکہ وقت نماز مغرب آپ نے بھی پڑھی اور ہم نے بھی نماز مغرب ادا کی الحمدللہ، اب ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز تک، یعنی پروگرام کے اختتام تک آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پروگرام کے بعد ہی ہم بھی اور آپ بھی انشاءاللہ نماز عشاء ادا کریں گے۔ تو چونکہ پروگرام کا جو ابتدائیہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے چند منٹ جو گفتگو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر حضرت قبلہ شاہ صاحب فرمائیں، اور پھر اس کے بعد جو مصباحی صاحب ہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات پر گفتگو فرمائیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے اپنے پہلے معزز مہمان حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں، اور چلتے ہیں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں کہ اپنے نانا جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پاورز یعنی اختیارات کے حوالے سے ارشادات فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم،
فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ ناظرین و سامعین، آج کے پروگرام میں حضرت علامہ سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی آپ نے مجھے یاد کیا اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے منصب نبوت کی ایک خاص شان جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی طرف سے جو اختیارات عطا فرمائے گئے ہیں، اس بہت ہی مقدس عرفہ والا موضوع پر بات کرنے کے لیے حضرت نے مجھے یاد کیا، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ اس موضوع پر میں آپ کی خدمت میں کچھ کلمات کہنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب سے پہلے یہ بات ناظرین سامعین اہل اسلام اس پر غور کریں کہ اللہ تعالی جل شانہ احکم الحاکمین ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی جل شانہ واعظ اسمہ ہر چاہت پر قادر ہے، اور اختیار کلی ہے اس کا، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اگر نہ چاہے تو مخلوق میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، مخلوق ہی نہیں ہوگی، مخلوق کا ہونا بھی اس کی چاہت پر ہے، اس نے چاہا تو مخلوق ہوئی، اور یہ قاعدہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، ما شاء اللہ کان ومن لم یشاء لم یکن، کہ جو چاہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا تو ہوتا ہی نہیں، یعنی کسی چیز کا ہونا یہ اس کی چاہت کا نام ہے، اس کی چاہت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اس کی چاہت ہو تو سب کچھ ہے۔ اس قاعدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ہر چیز کا مالک ہے اور قادر مطلق ہے، کیا اس کی یہ چاہت ہے کہ وہ کچھ اپنی مخلوق کو دے یا چاہت نہیں ہے؟ یہ ہے بنیادی بات، اس پر غور کرنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، اور مالک الملک تو ہی عطا فرماتا ہے، جسے ملک دے، حکومت دے، اقتدار عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جسے چاہے اس سے اس کے اختیارات جو دیے ہوئے بھی ہیں وہ بھی لے سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو دیتا ہی اس کو کچھ نہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے ساری، اور بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے، یہ شان ہے اس کی۔ اب اس میں آج کے موضوع کے مطابق جو سوچنے والی بات ہے وہ ہے تو تل ملک من تشاء، سبحان اللہ، کہ تو دیتا ہے ملک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے میں تو جھگڑا کوئی نہیں اہل اسلام کے درمیان، وہ مالک ہے، مالک حقیقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اس آیت کریمہ نے ہمیں بتا دیا کہ مالک الملک حقیقی اللہ ہے، مگر وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اس عطا پر ساری کائنات چیختی رہے، اللہ، کیونکہ یہ کوئی جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے کہ جلوس نکالے جائیں گے، احتجاج ہوگا، اس پر پروٹیسٹ کیا جائے گا تو وہ عطا روک لے گا۔ اللہ فرماتا ما کان عطاء ربک محظورا، واہ سبحان اللہ، تیرے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کیا کہنے، سبحان کیوں؟ اللہ، جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے اور جسے چاہے عطا فرما دے، واہ واہ، کوئی پابندی نہیں اس پر لگا۔ یہ بھی اس کے مالک الملک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی اسے روک سکتا ہو اور یہ کسی سے مشورہ لے کہ میں اس کو یہ دینا چاہتا ہوں، دوں نہ دوں، میرے خزانے میں کمی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ اس کی کمزوری کی نشانیاں ہیں، اور اللہ منزہ ہے ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، وہ منزہ ہے، مبرہ ہے، اس سے بہت ہی تقدس ہے اس کی ذات پاک کو کہ کسی قسم کی کوئی کمزوری اس میں آئے یا اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے۔ اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے
کہ اللہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ نہ دے، مگر چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی کلمہ گو لوگوں میں، مسلم نہیں کہہ رہا میں، کلمہ گو کہہ رہا ہوں، کلمہ گو لوگوں میں دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے جو اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کر سکے کہ اس نے محمد عربی سے بڑھ کے کسی کو چاہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اگر قرآن مقدس کا کوئی طالب علم ہے تو ہم اس کے ذہن پر کے دروازے پر اگر بند بھی ہے خدا نخواستہ تو کھٹکھٹا کر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کائنات میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی چاہت ہے رب کی؟ کسی کو چاہا ہے اس نے، کسی کو حبیب بنایا ہے، کسی کو محبوب بنایا ہے، کسی کو یہ قرب جو ان کو دیا ہے کسی کو عطا فرمایا ہے، جو وجاہت ان کو بخشی ہے کیا وہ کسی نبی کو اور کسی رسول کو بھی وہ وجاہت بخشی ہے؟ کوئی دلیل آپ کے سامنے ایسی موجود ہے؟ حالانکہ سینکڑوں دلائل اس پر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتیاز کے ساتھ آپ کو اپنا قرب بھی بخشا، ایک امتیاز کے ساتھ وجاہت و عظمت بھی عطا فرمائی، ایک امتیاز کے ساتھ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا ہے، اور وہی باعث تکوین کائنات ہیں، وہی رحمت عالم ہے، وہی روح کائنات ہے، وہی جان کائنات ہے، وہی علت العلل ہے، وہی سبب الاسباب ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ تو اب جب ان سے بڑھ کے کسی کو چاہا نہیں تو پھر تو تل ملک کا بھی چاہت کے متعلق ہے، جب چاہا سب سے بڑھ کر ہے تو دیا بھی سب سے بڑھ کر انہی کو ہے۔ اللہ کا الحاکمین جل والا ایک تو دیتا ہے، یہ بات ثابت قرآن مقدس کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دیتا بھی چاہت کی بنیاد پر ہے، جتنا چاہے اتنا دیتا ہے۔ تو جب اس سے بڑھ کے کسی کو چاہا نہیں تو ان سے بڑھ کے کسی کو عطا بھی نہیں فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہے ابتدا کہ ایک سیدزادے نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قرآن کی الحمدللہ آیات کے ذریعے سے نعت خوانی کی ہے۔ یقیناً آپ کی اسکرین پر نمبر تو آ رہا ہے، لیکن علامہ مصباحی صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے، پھر اس کے بعد میں کچھ کالز جو ہیں وہ حاصل کر لوں گا، پھر ان سوالات پر میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا تاکہ ایسا مسئلہ نہ ہو کہ سوالات آئیں لیکن آپ ان کا لطف نہ لے سکے جوابات کا۔ تو میں بھی بلا تاخیر چلتا ہوں علامہ محمد یونس مصباحی صاحب کی جانب کہ وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابتدا کے طور پر نعت پیش فرمائے جس طرح گفتگو حضرت نے فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکان فضل اللہ علیک عظیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شاہ صاحب آپ کا اور امہ چینل کے اراکین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور سب کو حق سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر تفصیلاً فرمایا ہے، اور ان انبیاء کرام کے ذکر کے ساتھ پروردگار عالم نے ان کے کمالات کا ذکر بھی کلام پاک میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کمالات میں جو قرآن مجید فرقان حمید نے جس چیز کو خصوصیت کے ساتھ میں بیان کیا وہ انبیاء کرام کے معجزات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ کے ذریعے سے نبیوں کو ان کی نبوت پر ایک دلیل عطا فرمائی ہے کہ وہ دعوی نبوت کرنے کے بعد اپنی نبوت کے صدق کے ثبوت میں اس معجزے کو پیش کریں اور لوگ اس سے عاجز آ جائیں اور یہ تسلیم کر لے کہ یہ ما فوق الطاقت چیز جن کے پاس میں ہے وہ ہم سے زیادہ کمال رکھتے ہیں اور ہمیں ان سے منسلک ہو جانا چاہیے۔ تو ان کمالات کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اور حضرت صالح علیہ السلام سے متعلق کئی معجزات کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکومت عطا فرمائی کہ آپ ہوا میں تصرف کرتے تھے، آپ کے تخت آپ کی چاہت کے مطابق جہاں چاہتے تھے
وہ ہوا میں جاتے تھے، اپنی پوری آرمی کو لے کر بھی وہ تخت پر بٹھا کر کے تشریف لے جاتے تھے۔ ان سارے کمالات کا ذکر بھی کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود فرمایا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کو پروردگار عالم نے کلام پاک میں اس طریقے سے ظاہر فرمایا ہے، لیکن ان سارے تذکروں میں پروردگار عالم نے کہیں یہ نہیں فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دے کر کے ان پر فضل عظیم کیا، حالانکہ تذکرہ اللہ ہی نے کیا ہے، عطا اللہ ہی کی ہے، یہ کمالات اللہ ہی کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل عظیم سے ان کو تعبیر نہیں فرمایا۔ لیکن جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی بات ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات کے اظہار کی بات ہوئی، تو پروردگار عالم نے عطا فرمانے کے بعد میں یہ ارشاد فرما کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سبحان اللہ، کہ محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے محبوب میں نے کمالات سارے انبیاء کرام کو دیے ہیں، لیکن جہاں تک میری فضل کے عظیم ہونے کا سوال ہے کہ میں نے فضل عظیم کسی پر کیا ہو، کسی کو سب سے زیادہ برتری عطا فرمائی ہو، کمالات میں نے جس کو سب سے زیادہ نوازا ہو، تو میرے محبوب وہ ذات تمہاری ہے کہ میں نے اتنے کمالات تمہیں عطا کیے ہیں کہ میں از خود کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کو فضل عظیم سے تعبیر فرما، اور یہ فضل عظیم اس بات کی شہادت ہے کہ سارے انبیاء کرام کے کمالات سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات، اختیارات، تصرفات سب زیادہ اور ان سے بہتر اور ان سے برتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز برادرین اکرام، اس طرح ہمارے دونوں مہمان اپنی طرف سے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما چکے۔ اب چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، ٹی وی کی جو سکرین ہے اس پر نمبر ہمارا آ رہا ہے، آپ یقیناً تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو اس مجلس میں شامل کریں گے، اور جیسے ہی آپ تشریف لائیں گے ہم بلا تاخیر آپ کا سوال نوٹ کر کے انشاءاللہ اپنے مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ بفضل خدا تعالی مجھے امید ہے کہ یہ محبت کی اور یہ پیار کی اور یہ چاہت کی اور یہ الفت کی اور یہ عشق رسالت کی خوبصورت مجلس جو ہے وہ ہر طرف روشنی پھیلائے گی، اور اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میسر آئے گی۔ یقیناً اسی لیے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ امہ چینل کی اسی لیے یہ پیشکش ہے کہ آپ لوگوں کو عشق رسول سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسا بھرپور کر دے کہ ہمیشہ آپ کے دل جگمگا اٹھیں۔ تو میں اب پہلا ایک سوال جو کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں لے کر چلوں گا کہ پچھلے پروگرام میں ایک ہمارے کالر نے لندن سے کال کی، اور اس کال میں انہوں نے جو بات کہی تھی ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ جل شانہ و تم شانہ نے انہیں فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخان حیث اصاب، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، بلکہ ان کا غلام جو ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بھی بہت دور سے پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت کو لا سکتے ہیں۔ تو طاقت سلیمان علیہ السلام کے غلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کا ذکر قرآن میں موجود، اور پھر جو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا اور ان کے بھی امام ہیں، ان کی طاقت اور ان کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا۔ ہم پہلے کالر سے بات کر لیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے معزز مہمانوں کی جانب چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد صاحب لندن سے، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ حیران ہوں میں کہ کوئی پیسوں والی کال نہیں ہے، یہ تو لوکل ریٹ ہے اور پھر بھی کال ڈراپ ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ امہ چینل نے آپ کے لیے اب تک جو ہے جو بھی پروگرام پیش کیے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو یا پھر حضور کے اصحاب، اور یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مہمان معزز مہمان ہیں، اگر کوئی رفظ کا کسی جگہ سے سر اٹھتا ہے تو وہاں بھی الحمدللہ ان کا پنجہ پہنچتا ہے، اگر کہاں کسی جگہ پر خارجی لوگوں میں سے کوئی خارجی اٹھتا ہے تو ان کا پنجہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت کے محبت میں ہمیشہ یہ حاضر رہتے ہیں۔ محمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے ہیں، انہیں اپنی مجلس میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
Hello there. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख साहब, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुल्लाह। बात करें प्लीज। बस आपके पास अभी इस्लाम भी पेश करनी है तेरे पास। हेलो, मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो कॉलर थे उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ टीवी पर हैं या किसी और जगह पर। लगता है आवाज़ उनकी साफ नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, फिर हम अगले कॉलर से बात करेंगे इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ताला। तो मैं अपने मेहमान हजरत किबला शाह साहब की जाने बढ़ूंगा कि हजरत एक तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत के तस्करे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत के तस्करे, हजरत ईसा की ताकत के तस्करे, और क्या उम्मती है कि आपने कॉल सुनी होगी पिछले प्रोग्राम में या फिर किताबों में लोगों ने लिखा हुआ है कि जिसका नाम मोहम्मद याली है वो किसी चीज का मुख्तार ही नहीं है। तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप जरा इस बात की थोड़ी वजाहत करें कि वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। ये जो लोग इस बात को इस हवाले से लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाउज़ु बिल्लाह वो अब खैर कसीर नहीं जमा कर सकते या अच्छाई नहीं जमा कर सकते या उनके पास कोई गैब का इल्म नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तो बेइख्तियार नबी बन के आए हैं, तो वो किस उम्मत के नबी हैं? इस बारे में मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन सामीन, हज़रत शाह साहब ने इस आज के मुकद्दस मौजू के हवाले से जिस चीज़ को अभी पेश किया है, फरमाया है, जिसके बारे में इस सिलसिले में ये गुजारिश है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल वाला के इस दुनिया में भेजे हुए नुमाइंदे हैं। उनकी बेसत शरीफा और उनकी तशरीफ आवरी, उनकी रिसालत, उनकी नबूवत अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल वाला की तरफ से है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल वाला ने इस दुनिया में उनको अपनी दलील बनाकर और अपनी बुरहान बनाकर, और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उनको अपनी तरफ से अपना नुमाइंदा बनाकर दुनिया में भेजा है और उनको वही से सरफराज फरमाया है। और वही एक खुफिया रोशनी का नाम है जो हर किसी के साथ बात नहीं होती। ये वही शरई की बात कर रहा हूँ, वही ये फितरी नहीं है। वही फितरी तो हर चीज की तरफ, हर मखलूक की तरफ अल्लाह ताला जल्ल शानहू फरमाता है, लेकिन वही ये शरई जो खास अल्लाह ताला जल्ल शानहू सिर्फ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए खास फरमाता है। और कानून की वही है वो जो मखलूक के लिए, बनी नौ इंसान के लिए जिसको एक कानून की हैसियत हासिल है, वो अल्लाह ताला जल्ल शानहू जिस अपने खास जिन बंदों को सरफराज फरमाता है उनको नबी और रसूल फरमाया गया। अब सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखिए कि कोई मुल्क हो और कोई दुनिया का इदारा हो या कोई बादशाह हो, उसका कोई सफीर, एम्बेसिडर या उसका कोई नुमाइंदा, उसके अंदर उतनी कुव्वत होती है बात करने में, उसके वसाइल में, जितनी उसके भेजने वाले में ताकत होती है। उसका जिंदगी का जितना भी मेयार है ना, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उसके अपने मुल्क की हैसियत से होता है और अपनी उसका जो ताकत का मंबा है जहां से वो आ रहा है उसके मुताबिक इख्तियारात लेता है। और उसका प्रोटोकॉल भी ऐसा होता है क्योंकि वो दूसरे मुल्क में जहां भी जाएगा वो अपने मुल्क की इज्जत का भी मुहाफिज होगा और उससे निशानदेही होगी कि उस मुल्क की सलाहियत क्या है, उसके अंदर ताकत क्या है। और इससे आपको अंदाजा होता है, बॉडी लैंग्वेज से भी दुनिया देखती है कि बोलने वाला जो है वो किस हैसियत का है और किसका नुमाइंदा है और उसके अंदर क्या शय बोलती है। अब मैं इससे ज्यादा इस बात को वजाहत नहीं करना चाहता, हो गई, आप हजरात की समझ में आ गई होगी कि जो अहकमुल हाकिमीन का नायब मुतलक हो, अहकमुल हाकिमीन की ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है? बेइंतहा ताकत और अजली, अबदी, सरमदी, जिसके अंदर कभी तगय्युर और तबद्दुल नहीं आ सकता, जो कादिर मुतलक है और हकीकी मालिक है पूरी कायनात का, उसका जो नुमाइंदा होगा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो उसको नुमाइंदा बना के भेज देगा और ऐलान भी करेगा, या अय्युहन्नास, ओ लोगो, तुम्हारे पास रसूल मेरे आ गए हैं और आ गए हैं बिल्कुल बेइख्तियार होकर, कुछ कर नहीं सकते। तो हर बंदा पूछेगा, अब आप बड़े तकड़े हो, इतनी ताकत वाले हो, अला कुल्ली शैइन कदीर के दावेदार हो, बंदा वैसा भेज रहे हो जिसको बिल्कुल बेइख्तियार भेज रहे हो। एक मुल्ला भी उठकर कह दे कि जिसका नाम मोहम्मद वली है वो किसी चीज माल को मुख्तार नहीं है, ये अगर चैलेंज कर सकता है कोई बंदा, एक कुंद ज़ेन आदमी उठकर ये सवाल कर सकता है, तो हम उससे ये पूछना चाहते हैं
کہ مالک و خالق جل وعلا کو کیا تم سمجھاؤ گے کہ رسول جس کو بنانا ہے کیسا بنانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ وہی جانتا ہے کہ جس کو رسول بنانا ہے وہ کیسا ہو، اور رسول کو جس کو بنا کر بھیجا ہے وہ کس دھج سے، کس وجاہت سے، کس شان سے، کس عظمت سے دنیا میں آئے گا، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ جس کو بنانا آتا ہے اس کو پریزنٹیشن بھی آتی ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ اس طرح بے وجاہت کے اور بے عظمت کے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو جس نے مملکت بخشی ہے وہ سلیمان کے آقا کو کس طرح کی شان دیتا ہے یہ بھی وہ خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الناس یا اہل الکتاب، ہر ایک کو مخاطب کر کے، وہی حضرت سلیمان والے دیکھ لو ان کو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ، یا اہل الکتاب، یہ بنی اسرائیلیوں کو خطاب ہو رہا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اے اہل کتاب، آ گیا تمہارے پاس میرا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ کھولے گا تمہارے سامنے ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور ہے بھی بڑا کریم، بہت سی باتیں تمہاری معاف کر دے گا۔ یہ نرا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے نہیں آیا کہ ہر بات کو پنچ کرتا جائے، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی۔ یہ تمہارا پول کھول سکتا ہے، کھولے گا بھی، لیکن سختی نہیں کرتا کہ ہر بات پہ نشتر چلاتا جائے۔ بہت سی باتیں تمہاری چھوڑ بھی دے گا، پتہ ہونے کے باوجود معاف کر دے گا، کئی باتیں پتہ ہونے کے باوجود بیان نہیں کرے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس علم ہوتا تو وہ خیر کثیر جمع کرتے، میں پوچھتا ہوں خدا کے بندو، رسول خدا نہ صرف اس کتاب کو جانتے ہیں جو ان پہ نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر کوئی غیب کائنات کا ایسا نہیں جو اس کتاب کے اندر نہ ہو۔ ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین، آسمانوں اور زمینوں کا کوئی غیب ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ تو جو اس کتاب کا بھی عالم ہے، بلکہ خدا تو یہ چیلنج فرما رہا ہے کہ وہ پہلے آنے والی کتابوں کو بھی میرا رسول جانتا ہے، اور جو تم بھی چھپائے بیٹھے ہو اس کو بھی کھول کھول کے بیان کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ بتائیے جس کو وہ کتاب والے چھپا کے بیٹھے ہیں اس کو یہ رسول کس طرح جانتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ آپ کا تو جب بحر کھلتا ہے تو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں آپ کہاں سے بولتے ہیں اور کیا بولتے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اپنے کالر سے بات کرنا چاہیں گے، باٹلے سے مولانا قاری واجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، بہت لطف آ رہا ہے۔ میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ سوال یہ ہے شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے، تو اب ان کا تصرف اور کیا ہے اس پہ آپ کچھ ارشاد فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ علامہ قاری واجد صاحب، میں نے آپ کا سوال نوٹ کیا۔ یقیناً ہم شاہ صاحب کی بلا کی جانب بھی اور حضرت مصباحی صاحب کی جانب آگے بڑھیں گے اور یہ سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ بفضل۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ہمارے شاہ صاحب قبلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ کوئی ایسی دیوار کھڑی ہو جائے، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے کی کوئی کوشش کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اختیارات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، حسن کے حوالے سے، چاہت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، عشق کے حوالے سے کوئی بھی کسی جگہ سے بھی آواز اٹھتی ہے تو الحمدللہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پنجہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ یہ اس دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہمیشہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے تا وقت کہ ہمارا دم اس دنیا سے مسافر ہو جائے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاتے ہوئے دیدار نصیب ہو، حضور اپنے غلاموں کو دیکھیں کہ یہ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہم آج بھی انہی کی بارگاہ میں ہیں اور جائیں گے بھی تو انہی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ خالق کائنات انعام عطا کرے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیت گائے ہیں۔ تو یقیناً
ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ بفضل خدا تعالی چند کالز اکٹھی کر لیں گے اور ان کالز کو پھر لے کر اپنے علماء کی جانب، اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے، تاکہ پھر ان سوالوں کا جواب، یہ جس طرح کے قاری واجد صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں بہت اختیارات کے حوالے سے بہت اختیار فرما تھے، اختیارات والے تھے، اور آج جب آپ پردہ فرما چکے ہیں تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرفات پر کیسے گفتگو ہوگی۔ تو میں اب چلتا ہوں حضرت علامہ قاری محمد مولانا یونس مصباحی صاحب کی جانب، اور آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذات مبارک کے متعلق حضرت آج لوگ اس طرح کے معاملات رکھتے ہیں کہ کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ آپ تو اپنے گھر کے اندر رہ کر دیوار کے دوسری جانب خبر نہیں رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو شخص ایسے کلمات کہتا ہے، اسلام کے اندر اس شخص کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور ان بلندیوں کو مخلوق میں سے کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخلوقات میں سب سے افضل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم کو پروردگار عالم نے تمام کمالات میں افضل بنایا ہے، اور کوئی کسی بھی کمال میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ ہمسر ہو سکتا ہے، نہ آپ سے بڑھ سکتا ہے، بلکہ حضور اکرم علیہ صلاۃ و تسلیم ہی تمام کمالات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ بلکہ جن کو جو کمال میسر آیا وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہی سے ان کو عطا ہوا ہے۔ اس پر گزشتہ نشست میں بھی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کی کہ حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرما کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، کہ تقسیم میں کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم ہی تمام کمالات تقسیم کر رہے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے کہ حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں وہ کمالات پہلے آئے، اور پھر حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم نے سخاوت فرمائی، تو جو جس کو جس قابل پایا حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم نے اپنی بارگاہ سے ان کو وہ حصہ عطا کیا۔ تو یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم نے خود یہ ارشاد فرما۔ تو اس عطا میں اور اس تقسیم میں کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ کیا عطا ہوا اور کیا تقسیم کر رہے ہیں، دونوں کو دونوں جگہ پر مطلق رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یجری علی الاطلاق، مطلق یجری علی الاطلاق، جب کوئی قید نہ ہو تو وہ اپنے اطلاق کے اوپر جاری رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم اپنی طرف سے مخلوقات پر جو جو عطا کرنا چاہتا ہے ان ساری عطاؤں کو پہلے بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور پاک فرماتے ہیں تقسیم میں کرتا ہوں، اور اس تقسیم میں حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کیا دیتا ہوں اور کتنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جن کو جو کچھ ملتا ہے وہ میرے ہی در سے ان کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور پاک علیہ صلاۃ و تسلیم تمام کمالات میں سب سے آگے ہیں۔ یہ علمی کمال کے سلسلے میں جو آپ فرمانا چاہتے ہیں تو آپ کال لے لیں، اس کے بعد میں اپنے کالر سے بات کر لوں۔ میں نے اشارہ کیا، حضرت سمجھ گئے۔ ندیم صابر صاحب برمنگھم سے ہماری مجلس میں ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب آپ کو، قبلہ شاہ صاحب کو اور مصباحی صاحب کو اس ناجز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک چینل پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کسی نے اس سے سوال کیا
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، اس دنیا سے آپ تشریف لے جا چکے، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو آپ نے سورت میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو محمد کو پوجتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس بندے نے یہ ہم بریلویوں سے یہ سوال کیا کہ اس کا جواب کوئی بریلوی مولوی دے، کیونکہ جب کوئی اور کہتا ہے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں تو وہ بڑے اس پہ غصہ کرتے ہیں، اور ان کا خود خلیفہ، جو پہلا خلیفہ جن کو مانتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں۔ بے شک اس نے یہاں بہت سی باتوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی اس نے نہیں پڑھا، اس نے بخل سے کام لیا ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس پر آپ ضرور وضاحت فرمائیں۔ یقیناً ہمارے ساتھ قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ مس بھائی صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا تعالی ہم ان سوالوں کو اپنے مہمانوں کی جانب لے کر چلتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوال کیا۔ میں اب چونکہ 2 سوال ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلیں اور پھر اس پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت قاری واجد صاحب نے باٹلے سے سوال کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنے روضہ انور پر، یعنی اب قبر مبارک میں موجود ہو کر، اب آپ کے اختیارات کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان اختیارات کا، اور حضور اپنے تصرفات کہاں تک اب ان پر آپ کا کنٹرول ہے اور آپ کی حکومت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قاری واجد صاحب اور محترم ندیم صابر صاحب کا جو سوال ہے وہ آپس میں ملتا ہے، ایک ہی سوال ہے اصل میں حقیقت کے اعتبار سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلوۃ والسلام سب پر ایک دفعہ، ایک لحظہ کے لیے موت سب پر طاری ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے اور یہی قرآن مقدس کا ارشاد ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے صحابہ کی تسلی کے لیے، وہ بھی یہی تھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صدیق اکبر نے جس موقع پر اور جس انداز سے پڑھی ہے، دلوں کی تشفی اور تسلی ہو گئی، اور اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح یہ آیت کریمہ آج ہی نازل ہوئی ہے اس موقع کے لیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم بشریت میں آپ کی حیات مطہرہ، اس پر ایک لحظہ کے لیے روح قبض انصری سے جدا ہوئی اور موت طاری ہوئی، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، سواد اعظم اہل السنہ والجماعہ کا، کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی تخریج فرمائی ہے، اور الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ میں محدثین کرام نے اس حدیث کو حدیث متواترہ میں شمار کیا ہے، ان من جملۃ ما تواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، کہ یہ جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک متواتر لفظی ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ شرذمہ قلیلہ کوئی ایسا ہوگا جو آج انبیاء کرام کو مردہ تصور کرتا ہو۔ انہی دنوں میں ان احادیث مبارکہ کا بڑا تکرار ہوا، خاص طور پر امہ چینل پر۔ صحیح مسلم شریف، بخاری شریف، دیگر کتب میں وہ حدیث موجود ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔ اگر موت کا مطلب یہی ہے کہ روح اور جسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہتا، جیسا کہ موت کی تعریف یہ ہے کہ جسم لا روح فیہ، موت کا مطلب ہے وہ جسم، ڈیڈ باڈی کہ جس میں روح نہ ہو، سول نہ ہو، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ شرح عقائد اٹھا کے دیکھیں، مردے کی تعریف یہ ہے۔ اور روح مع الجسد 1,24,000 پیغمبر اگر قبروں سے نکل کر مسجد اقصی میں جمع ہو جائیں تو اب موت کس چیز کا نام ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، حضور دیکھیں۔ اور یہ سیاستہ کی حدیثوں میں، یہ فضائل کا باب نہیں ہے، اس کو نوٹ کرنا خاص طور پر، جیسے شبلی نعمانی نے یا سلمان ندوی نے لکھ دیا سیرت النبی میں کہ یہ زرقانی وغیرہ کی باتیں ہیں، یہ زرقانی کی نہیں، یہ امام بخاری کی بات ہے، یہ امام مسلم کی بات ہے۔
اور اس وقت عرفان مشہدی آپ کے سامنے عقیدہ پیش کر رہا ہے، فضائل کی بات نہیں کر رہا، یہ عقیدے کے دلائل پیش کر رہا ہوں احادیث مشہورہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں کیوں زندہ نہ ہوں گے جب 1,24,000 پیغمبر کی زندگی کا ثبوت ہمارے پیغمبر عطا فرما رہے ہیں کہ جس شب آپ مسجد اقصی میں تشریف لائے ہیں شب اسرا کو 1.25 انبیاء کرام کم و بیش مسجد اقصی میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد اقصی میں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جس عبادت میں مصروف تھے حضور، مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اور یہاں تک فرمایا اتنے قریب سے دیکھا، فرمایا میرے صحابیوں اگر تمہیں شوق ہو کہ ابراہیم کیسا ہے تو محمد کو دیکھ لو، ابراہیم کی شکل میں دنیا میں آج ان کے اشبہ اگر کوئی پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جد الانبیاء کی شکل پر جناب محمد رسول اللہ کی شکل عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی شکل بیان فرمائی، وہ عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے مسجد اقصی میں عبادت فرما رہے ہیں، آ کر پہلے نوافل ادا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت نبی پاک تشریف لائے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اور اس پر بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا ہے، اچھا جی ایک مناظر مجھے کہنے لگا مناظرہ کے دوران، مر گیا اس کے نام نہیں لیتا اب، کہنے لگا اچھا اگر اس طرح زندہ ہے اور اتنا تمہیں یقین کامل ہے تو پھر قبروں میں بند کیوں ہے؟ قبر کے اوپر تو اتنی مٹی ہوتی ہے پھر ان کا سانس رکتا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ 5 مہینے تک جب تم ماں کے پیٹ میں سانس لے رہے تھے تو کوئی کھڑکی تو نہیں تھی، دروازہ بھی نہیں تھا، تو اس وقت کا تصور کرو نا کہ ایک ننھی سی جان، اتنی سی پوٹ جو ماں کے پیٹ میں بند بالکل ایک گتھلی کے اندر ہوتی ہے اور طاقت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو پورے جسم والے ہیں جو قبروں میں ہیں، تو اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا بند جی۔ تو اس وقت 5 مہینے تک جو سانس لیتے رہے تو کتنی دقت محسوس کر رہے تھے؟ نہیں مجھے تو پتہ نہیں سانس لیتے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہے تو قرآن پڑھنا، قرآن کہہ رہا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ تو یہ پڑھو قرآن میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا عمل ہو جاتا ہے تو فرشتہ جس کے ذمہ ہے روح ڈالنا وہ روح ڈال دیتا ہے۔ 5 مہینے تک اگر اس کال کوٹھڑی کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ سانس لے سکتا ہے تو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا اس پر قادر ہے کہ شہداء کو، انبیاء کو وہ سانس کی ضرورت کے بغیر بھی وہ تو اس طرح بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے کہ سانس کی ضرورت کے بغیر بھی وہ زندہ رہیں، اور آپ کو ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا فرض صرف ایمان لانا ہے۔ سانس کیسے لیتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں مگر عقل سے نہیں سمجھ پاؤ گے، ایمان سے سمجھو گے، ایمان اندر ہوگا تو ان کی زندگیاں سمجھ آ جائے گی۔ اور ابھی کال آئی ہے، شاہ صاحب لے رہے ہیں، اس کے بعد میں تصرف والی بات کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں سے اس آج کی اس مجلس میں، چونکہ یہ خاص اسپیشل مجلس ہے اور اس میں چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، جب کوئی سوال کرتا ہے تو واللہ میں آپ کو اپنے دل کی بات کرتا ہوں، میرا اپنا دل نہیں چاہتا کہ وہ جو چاشت اور وہ جو مزہ اور جو وہ لطف آتا ہے گفتگو میں کہ اس کو کاٹا جائے، لیکن چونکہ آپ کے لیے پروگرام ہم پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی شامل کرنا ہے، اب میں چاہوں گا کہ چند کالز جمع کر لوں اور پھر اس کے بعد میں علماء کرام کی جانب بڑھوں۔ میرے ساتھ اس وقت اگر محمد اسرار صاحب لندن سے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہوں اور السلام علیکم کا تحفہ پیش کروں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ والشکر للہ۔ پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام۔ اور جو میرے عزیز دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مجھے نام تو نہیں معلوم، حضرت علامہ لیکن ان کا بھی محمد یونس مصباحی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی بسم تو اللہ۔ سر بہت مزہ آ رہا آپ کی گفتگو سن کر۔ بسم اللہ۔ تو میرا سوال تھا کہ یہ میں والتھمسٹو میں رہتا ہوں، جی جی۔ تو کچھ دن پہلے میرے عزیز دوست نے اپنے گھر میلاد کا جو ہے نا ختم شریف رکھا، جی جی۔ تو وہ نا کچھ عورتیں آئی اس طرح نا بک بکارا کرتے ہوئے جو ہے نا انہوں نے کہ آپ لوگوں نے ہمارے دین کو جو ہے نا اس طرح خراب کر دیا ہے، ایسا کر دیا ہے جی۔ تو شاہ صاحب سے جو ہے نا گزارش ہے کہ ذرا ایسے بدبخت لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا کیا مقام ہے جی۔ وہ تو ہم انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں اور وہ آپ سنیں آج دل انشاءاللہ ہر روز آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت لطف آتا ہے ماشاءاللہ۔
شاہ صاحب کو دیکھ کر نا دل کو بہت تسکین ملتی ہے. اور میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ابرار احمد. جی جی بسم تو اللہ. وہ ان کے جو ہے نا پیچھے آستانے پر پاکستان گئے بھی تھے. ماشاءاللہ. الحمدللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں, خون رسول ہیں, تو بے یقیناً شک بے شک. دیکھ تو کر شاہ لطف صاحب آئے سے بھی عرض ہے کہ ہم گناہ گاروں کے لیے بھی دعا کریں یقیناً اور انشاءاللہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو آپ کا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے آ کے کہا کہ یہ جو میلاد آپ کرتے ہو بے یہ شک. آپ نے ہمارا دین جو ہے اس کو بگاڑا, نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کو انشاءاللہ بتائیں. آپ سن لیا آپ نے. جی اور جی سر, انشاءاللہ تو یہ ایک چھوٹا سا اور سوال تھا کہ بسم اللہ. یہ جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں. جی ہیلو. جی سن رہے ہیں, بات کریں. جی جی, یہ دوسرے طبقے کے جو لوگ ہیں جیسے ہمارے دوست احباب دیوبند ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اچھا, یہ ہم انشاءاللہ, چونکہ مدد تو تب ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کا نام لینے کی ضرورت محسوس نہ کریں, ہم اپنے آقا کی تعریف کرتے رہیں اور انہی کے تذکرے کرتے رہیں. زیادہ ٹائم ہم تو اپنے آقا کے دیوانے ہیں. بس یہ کہہ دیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, ان عقائد کے وارث ہیں, جو عقائد بیان کر رہے ہیں کہ وہ بے اختیار ہیں یا ان کو علم نہیں ہے, وہ جس طرح ابھی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا, تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ جو بھی ہو, جہاں بھی ہو, انشاءاللہ ہم عرض کریں گے ضرور. جی 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 چلے گئے. بہت شکریہ محمد اسرار صاحب لندن سے ہماری مجلس میں تشریف لائے. ہم یقیناً ان کے سوالوں کو اپنے مہمانوں کی جانب لے کر بڑھیں گے. اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے کہ جس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیسٹ آف کریشن. اور اس کے اندر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی شاندار ٹاپک ہے کہ پاورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اختیارات محمدی, یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کل نے کس طریقے سے, کس شان سے اختیارات عطا فرمائے تھے. اس موضوع کو لے کر ہم اپنے علماء کی جانب ہیں اور اپنے ناظرین اور اپنے جتنے بھی کالرز ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں الحمدللہ باری باری میں شامل کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں پھر آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب کبھی سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ سوالات عقائد کے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے بھی ہیں. تو ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت لگتا ہے. ہم اگلے کالر سے بات کر لیتے ہیں, کونٹری سے نبیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. جی جناب, سب سے پہلے میں جناب حضرت مناظر اسلام پیر طریقت رہب شریعت حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو سلام عرض کرتا ہوں. اور آپ کو بھی جناب قبلہ پیر منور حسین شاہ صاحب اور جناب مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. تو آپ کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ شاہ صاحب کو دیکھ کر بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں امہ چینل پر آنا اور ہم کو اپنے بحر علوم سے ہم کو مستفید کرنا, یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث برکت ہے. اور امہ چینل کو بھی مبارکباد ہو اس پروگرام کے انعقاد پر. تو میرا ایک سوال ہے قبلہ شاہ صاحب سے کہ کافی لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں یا پوچھتے بھی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں. تو میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑا ٹاپک سے الگ ہے, لیکن اگر اس پر تھوڑی مہربانی فرما لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا ولی ہیں, تو اس پر اگر وہ تھوڑی بات شاہ صاحب بیان کر لیں. تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر خاتمیت محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, تو اگر وہ زندہ ہے ابھی تک تو پھر اس میں بھی وہ مسئلہ کرتے ہیں. تو اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ولی ہیں؟ تو اس میں اگر حضرت قبلہ شاہ صاحب تھوڑی روشنی ڈالیں تو بہت مہربانی ہوگی. یقیناً نبیل صاحب بہت شکریہ, آپ کا سوال آپ نے پیش کیا. بے شک آج کے موضوع کے مطابق تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ اس کا سوال جو ہے وہ سوال بھی ہم آگے لے کر چلیں گے اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. تو میں نے جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے آپ کے لیے ہے, اور خوبصورت آج کا یہ موضوع آپ کے لیے اسپیشل میں نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا. اور میں اس بات کو فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ سپہ سالار ایسے ہیں کہ جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے, رحمت عالم کے صحابہ کے, رحمت عالم کی
آل کے ذکر کے لیے بلایا تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ صرف مجھے ٹائم دیکھ لینے دیں، یعنی ڈائری دیکھ لینے دیں، میں انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ اگر کسی کو ٹائم نہ دیا ہوا تو انکار کبھی نہیں کیا آج تک. یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے فوراً تشریف لے آئے. یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور کالر ہیں مجیب الرحمان صاحب لیوٹن سے، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ مجیب الرحمان. جی بس حضرت میں آپ کو شکریہ کہنے کے لیے فون کر رہا تھا. جی بسم اللہ. شیر اہل سنت کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دعا کے لیے کہنا چاہتا تھا. اور آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی قسم ہے حضرت، میں اسلامی حلقے سے تعلق رکھتا ہوں. حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود صاحب کا میں مرید بھی ہوں. آپ ہمارے ایونٹس پہ آتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ آتے ہیں. لیز میں بھی آپ کا بیان سنا تھا، دل کھل اٹھتا ہے. حضور آپ کو اللہ صحت و سلامتی دے. اور بس یہی شکریہ کرنے کے لیے آپ کو میں نے فون کیا اور دعا کرنا آپ میرے لیے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا مجیب الرحمان صاحب تشریف لانے کا. یقیناً حضرت شاہ صاحب قبلہ اور ہمارے علماء اہل سنت والجماعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور بالخصوص یہ ہمارے علماء کی صف میں ایک میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہ شعر ہیں اور یہ شعر اہل سنت ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں سن کے تو پریشانی بھی ہوئی کہ ایک سید دوسرے سید بھائی کو شعر کہہ رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں خود کہہ رہا ہوں اور یقیناً میں ایک بار نہیں میں ہزار بار کہوں گا کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہر میدان میں آگے ہوتا ہے، اس سے بڑا اور کون شعر ہو سکتا ہے. اور یقیناً جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہمارے ساتھ گلاسگو سے کالر ہیں انیس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام حضرت. آپ سب حضرات کو میرا سلام عرض. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا صرف ایک سوال ہے کہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا وہ لوگ مسلمان ہیں اس طرح پہ؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی یا کسی طرح کا شک کرنا یہ تو اللہ پہ شک کرنے کے برابر، کیونکہ آپ کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا، اللہ نے دیا. تو ہم لوگ کیوں اس میں لگے ہوتے ہیں کہ نبی پاک میں یہ نہیں تھا معاذ اللہ، یا یہ نہیں تھا، یا آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، یا اس چیز. میرے آقا ہمیشہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم رحمت سے چھپ جانے والے. یا اعلیٰ حضرت کا شعر اس چیز سے گواہی ہے کہ میرے آقا کو سب کچھ اختیار اللہ نے دیا تھا. تو ہم لوگ یا کوئی بھی بلا وجہ کیوں اس چیز پہ شک کرتے ہیں؟ میرا صرف حضرت الحمدللہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر کبھی شک نہیں کرتے اور یہی تو بات لے کر بیٹھے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرہ برابر شک کرنا یہ مسلمان کا کام ہے یا مسلمان ہے وہ شخص؟ یہ بات اللہ کی ذات پر شک کر رہا ہے، نبی کو اللہ نے عطا کیا اور اللہ کی نبی پر شک کرنا، آپ اللہ پہ شک کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ ایمان سے گئے. تو اس کا میرا صرف حضرت سے یہ سوال ہے کہ اس پر ذرا روشنی. بالکل آپ کا سوال یہ ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اختیارات پر اعتراض کرے تو اس کے وہ کیا اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اور اس کے متعلق کیا حکم ہے اسلام کے اندر، اس کی کیا پوزیشن ہے. یقیناً انیس بھائی آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچا ہے اور نوٹ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے. تو اب الحمدللہ ہمارے پاس 3-4 سوال آ چکے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک کال اور لے کر تو پھر ہم ان 4-5 سوالوں کے جوابات دے دیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بفضل خدا تعالی کال وصول کر کے پھر اپنے علماء کی جانب لے کر چلیں اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آؤ نا آج پوچھو کہ جن لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک ہے، اگر وہ اپنے اندر کی جو میل ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، پوچھیں، سوال کریں. تہذیب کے
دائرے میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں سے پوچھیں اور اپنے اندر کو صاف کروائیں، اور اگر ان کے نصیب میں صفائی نہیں ہے تو کم از کم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمیشہ کے طور پر اپنی زبانوں کو بند کریں، کیونکہ وہ ہیں کہ جن کی تعریف خود خالق کائنات کرتا ہے۔ محمد حسین صاحب ہیں سلاؤ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ والشکر للہ۔ میں ایک ناسمجھی کی صورت میں چھوٹا سا ایک سوال پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں جی بسم اللہ۔ معذرت کے ساتھ قبلہ محترم آپ نے شاہ صاحب سے کہ قبلہ میں نے تقریباً 30 سال پہلے شروع کیا تھا الحمدللہ ارمین شریفین کی زیارت کے لیے جانا آنا، ابھی تک جاتا ہوں الحمدللہ بڑھاپے میں بھی۔ تو ایک بات جو ہے وہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو 83 یا 81 میں حج کیے تھے اس میں جو 4 مسئلے الحمدللہ وہ مقام ملتزم کے سامنے ہوا کرتے تھے اور امام صاحب وہاں جماعت کراتے تھے۔ تو کافی عرصے کے بعد یہ چینجنگ ہوا کہ اب وہ جو ہے نا امام صاحب حجر اسود کے سامنے ایک چبوترے پر امام صاحب ہوتے ہیں۔ میں کعبہ شریف کی بات کر رہا ہوں، مدینہ پاک کی نہیں، وہاں تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو کچھ لوگ تو طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں مگر جو مطاف کے اوپر ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو کیا ہم آگے نہیں ہوتے جب کہتے ہیں پیچھے اس امام کے؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے ہاں جی، اس کے آگے بھی دائیں بائیں بھی لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں آگے بھی صفیں ہوتی ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے اور کعبے کے درمیان تو لوگ نہیں ہوتے ہیں نا؟ ان کے درمیان جو مطاف شریف ہے اس میں تو نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا چلو، یقیناً جو چبوترا ہے وہ آب زمزم کی طرف صفا مروہ کی طرف اوپر چبوترے پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو یہ سوال آپ کا نوٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا تعالی محمد حسین صاحب ہم اس سوال کو لے کر ضرور حضرت قبلہ شاہ صاحب اور اپنے علامہ مصباحی صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ سوال لے کر بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا کہ پہلا سوال چونکہ حضرت قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اس گفتگو کو مکمل کریں، اور جو سوال کا اصل قاری واجد صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں، پھر میں اگلا سوال لے کر حضرت مصباحی صاحب کی جانب چلتا ہوں کہ تصرفات حضور کے روضہ پاک کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد صاحب کا سوال جو تھا اسی کی مبادیات اور ابتدائی جو گفتگو تھی وہ میں پیش کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک لحظہ کی جو روح اور جسم کا تعلق آپس میں منقطع ہونا، زندگی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس کے اہل سنہ والجماعہ قائل ہیں، وہی قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ لیکن انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں مگر آنی ہے ایک آن کے لیے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ اس آن کے بعد روح کا جو مستقر ہے، روح کو جہاں ٹھہرایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے جسم مقدس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی عظمت والی چیز رب نے پیدا ہی نہیں فرمائی، بے شک، لہذا اس روح کا مستقر جسم محمدی سے بڑھ کر اور کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ علیین سے بھی حضور کا جسم اعلیٰ ہے، یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ شفاعت شریف کا یاد اٹھا کے دیکھو، جہاں نیک لوگوں کی ان الابرار لفی علیین قرآن کہتا ہے نا، علیین بھی نبی پاک کے وجود مطہر سے مقدس نہیں ہے۔ حضور کا وجود مطہر جنت سے بھی اعلیٰ ہے، حضور کا وجود مطہر عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، حضور کا وجود مطہر علیین سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے روح محمدی کو ٹھہرانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا وہ جسم محمدی کا ہے کہ اس سے بڑھ کوئی مستقر، اس سے اعلیٰ و افضل رب نے مخلوق میں پیدا ہی نہیں جب فرمایا، تو پھر اس روح کا قرار کس جگہ ہوا؟ پھر جسم محمدی میں اس کا قرار ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لیے یہ وعدہ ہے قرآن کا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے ہر بعد کی گھڑی پہلے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اور افضل رکھی ہے۔ تو جب پہلی گھڑی میں روح محمدی کا علی صاحب الصلاۃ والسلام کا مستقر جس میں موجود محمدی ہے، تو اب بعد کی گھڑی میں اگر اس سے کسی ایسی جگہ پر جو اس سے مفضول ہو،
اس روح مبارک کو ٹھہرایا جائے گا تو پھر خیر اللہ کس طرح ہوگا؟ خیر اللہ کی یہی صورت ہے کہ یہ وجود مطہر جو ہے اللہ کی شان کا مظہر ہے، جو ہر لمحہ جس کی روحانی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب اسی جسم میں ٹھہرا جائے گا پھر خیر اللہ کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس وجود مطہر کی شان ہر لحظہ روحانی مراتب اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس سے اعلیٰ جب کوئی مستقر ہے نہیں تو روح محمدی جسم محمدی کو ہی ودیت کی گئی ہے۔ اور اس کا ثبوت سنن ابی داؤد شریف کی اس حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسلم علی الا وقد رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرا کوئی امتی جس جگہ سے بھی جہاں سے بھی مجھ پر دروشی پڑتا ہے، میری روح میرے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے اور میں ہر امتی کے سلام کا جواب اس پہ لوٹاتا ہوں، اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات اور وفات اس میں کوئی فرق ہو، یعنی بعد از وفات اگر حیات میں فرق آ گیا ہو تو پھر یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ میری روح میرے جسم میں موجود ہوتی ہے اور ہر سلام پڑھنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے، اور یہ کوئی فضائل کی حدیث نہیں بیان کر رہا، یہ بھی عقیدے کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ فضیلت بھی ہے لیکن فضائل سے بڑھ کر یہ ثبوت کے لحاظ سے، کیونکہ فضائل میں لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، تب میں بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس زمرے میں نہ ڈال دیا جائے اس کو۔ یہ باقاعدہ دلیل ہے، سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے، محدثین نے اس کی تصدیق کی اور تعدیل کی، اس پر کوئی جرح نہیں ہے کہ روح محمدی، اور بلکہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ رد اللہ اور روحی سے بھی کسی کو وہم نہ ہو۔ یہ صدر ہے صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہے، یہ کہتا ہے کسی کو وہم نہ ہو کہ اس لمحے روح لوٹائی جاتی ہے، اور اس کی تقریر اس بندے کے منہ سے بھی بڑی نفیس نکل گئی۔ پتہ نہیں کوئی وقت آ گیا ہوگا اس پر بھی ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے محبوب کی شان اس طرح بھی ظاہر فرماتا ہے دشمنوں میں منہ سے بھی کہلوا لیتا ہے۔ تو انور شاہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر رد اللہ کا یہ مفہوم لیا جائے نا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ روح ڈالتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جس کی روح نکلے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو حضور کی روح بار بار نکالی جائے پھر ڈالی جائے، نکالی جائے ڈالی جائے، یہ شان سے بعید ہے۔ جب ایک امتی کو اتنی تکلیف ہے کہ ایک دفعہ جب روح نکلے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو حضور کے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ روح ایک دفعہ دی جاتی ہے بس سلام کا جواب دے تو اسی لمحے دوسرا سلام آ جاتا ہے، تیسرا سلام آ جاتا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ اتنے سلام آ رہے ہیں کہ روح پھر نکالنے کا موقع ہی نہیں قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک بھی کہ نکالی جائے پھر ڈالی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وقفہ ہو بھی تو پھر ایک امتی کے لیے ایک دفعہ نکالنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، تو سرکار کے لیے یہ کس طرح متصور کریں گے کہ سرکار کو یہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے معاذ اللہ کہ بار بار روح نکالی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اور یہ کوئی بھی خیال نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام زیادہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، رد اللہ اور روحی کا مطلب ہے کہ حضور کے روح مبارک کو اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتا ہے کہ حبیب پیارے یہ غلام زیادہ رو کے الہا اور زاری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پیارے ذرا اس کا بھی دھیان سے کیا بات ہے، سبحان اللہ، روح کی یہ مطلب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت شاہ صاحب، سبحان اللہ، میں دل کرتا ہے سبحان اللہ کہتا جاؤں اور آپ کی گفتگو سنتا جاؤں، لیکن ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، اگر تو کوئی بھائی ہوتے تو میں ان سے بات کر لیتا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بطول بہن ہے لندن سے، یقیناً۔ جی میں نے یہ حدیث ایک پڑھی تھی، مجھے تو یہ میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ آپ ٹی وی پہ باقی لوگوں کو بھی وضاحت کر دیں۔ کیوں نہیں کہ حدیث سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب مجھے دیکھ لو تو پھر دوران اقامت کھڑے ہو۔ اس حکم سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ پر نماز کا قیام تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جبکہ اقامت پر قیام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز اپنے لیے اور اقامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر کر رکھی ہے، لہذا آغاز نماز میں پہلا قیام اقامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرا قیام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ حدیث اس میں میرے پاس بخاری اور صحیح اور ان کی وضاحت دی ہے۔ تو آپ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں میلاد کے بارے میں یہ کچھ کر رہے ہیں، تو میں اس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ نماز میں اگر پہلا قیام ہی اقامت کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرا اللہ رب العزت کے لیے، تو اس سے یہ آپ وضاحت کر سکتے ہیں سب لوگوں کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
مطلب شان کتنی بڑی ہے. میری بہن یہ جو آپ حدیث پڑھ رہی ہیں یقیناً اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ میرے پاس ہے کتاب میلاد شریف کی کتاب ہے کافی بڑی اور اس کے رائٹر ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. اچھا چلو بہرحال آپ نے جو بات کی ہے یقیناً اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کی وضاحت اور مجھے بھی معلوم ہو کیونکہ میں نے پڑھا تو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ جو اقامت ہوتی ہے اس میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حضور کے لیے ہے اور نماز اللہ کے لیے. یہ آپ کا سوال تھا. یعنی یہ میں سوال آگے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. جی ہماری یہ بہن تھی جنہوں نے یہ سوال کیا. میں انشاءاللہ لے کر آگے چلتا ہوں. اور یقیناً یہ جو سوال ہماری بہن نے کیا ہے انہوں نے یہی سوال کیا کہ تکبیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جبکہ میں یہ گزارش کر دوں کہ جو اقامت ہوتی ہے وہ نماز کا اعلان ہوتا ہے کہ اب تیار ہو گئی ہے, اب تیار ہو کے کھڑے ہو جاؤ. ویسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں اور قیام ہم یقیناً کرتے ہیں حضور کی محبت میں, حضور کے عشق میں, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن جی ہمارے ساتھ اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اب چونکہ ابھی عشاء کی اذان کا وقت بھی بالکل قریب ہے تو ہم انشاءاللہ بفضل خدا تعالی ابھی عشاء کی اذان کی طرف بڑھیں گے. لیکن میں یہ گزارش کر دوں اپنے ناظرین سے کہ یہ نہ ہو کہ ہم عشاء کی اذان کے لیے جائیں اور آپ بھی نماز کے لیے جا کے تو سو ہی جائیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ پیغام لے کر آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں. اور حضرت علامہ مصباحی صاحب کی جانب میں جاؤں گا اذان بریک کے فوراً بعد. چلتے ہیں اذان بریک کی جانب اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے فوراً اذان بریک کے بعد. بھائی جان کیا ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اکرام, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں سید منور حسین بخاری اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیسٹ آف کریشن پروگرام میں لے کر حاضر خدمت ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی میری مجلس کے جو مہمان ہیں حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی اور حضرت مولانا محمد یونس صاحب مصباحی, یہ دونوں مہمان میری مجلس کے ہیں اور آپ لوگ ان پر سوالات ان کے لیے پیش کر رہے ہیں اور میں آپ کا نمائندہ بن کر اور ان کا نمائندہ بن کر آپ کے ربط کا اور آپ کے تعلق کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہوں. اور یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں کہ جب یہ سرکار کے غلام, سرکار کے سچے اور سچے عاشق جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کے چہروں سے نور پھوٹتا ہے. اور وہ نور ایسا ہے کہ جو آپ کے سینوں تک جاتا ہے الحمدللہ. اور لائیو پروگرام ہے, لائیو پروگرام میں لائیو بات سنتے ہیں, لائیو تعریف سنتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عالمی کانفرنس ہے اور اس میں آپ لوگ موجود ہیں. یقیناً اس میں محبت کی, پیار کی, الفت کی ساری باتیں آپ سن رہے ہیں اور آپ سنتے رہیں گے. ہمارے اپنے کالر کی جانب بھی ہم نے جانا ہے اور یقیناً سکرین پر آپ نے نمبر نوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ آپ تشریف لاتے رہیں گے. لیکن میں اپنے اس کالر کی طرف جانے سے پہلے علامہ محمد یونس صاحب مصباحی کی جانب چلتا ہوں اور میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انیس صاحب نے گلاسگو سے ایک سوال کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر فیصل صاحب کافی دیر سے ہیں تو میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں. مانچسٹر سے فیصل صاحب بہت عرصہ سے انتظار میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر منور شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ والشکر للہ. علماء اہل سنت کو آج جانا سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی نے اپنا حیات بعد الموت جو ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی. قاری واجد صاحب کے سوال کے جواب میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ قاری واجد صاحب کی سوال ہی کے جواب میں اگر شاہ صاحب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ کی تشریح میں کچھ ارشاد فرما دیں
کہ اگر اس آیہ کریمہ میں نبی علیہ السلام کے لیے رسول لفظ استعمال کیا گیا تو کیا یہ آیہ کریمہ اس کے لیے تھی اور جب تک رسالت ہے تب تک پھر نبی علیہ السلام دے بھی سکتے ہیں اور منع بھی کر سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ. اور دوسری منور شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ دل رکھتے ہیں ہمارا کالج کا، اور دوسرا آپ مایوس نہیں کرتے لوگوں کو، لیکن ایک چیز تھوڑا سا اس معاملے میں آپ کو سخت ہونا پڑے گا کہ بہت ارریلیونٹ غیر متعلقہ جو سوال آتے ہیں ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے آپ دل رکھتے ہیں، مایوس نہیں کرتے لوگوں کو سوال لیتے ہیں، لیکن جس اہم موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پچھلی بار بھی میں دیکھا تھا راشد صاحب ہم صاحب بیٹھے تھے تو وہ گفتگو اس کی لپیٹ میں آ ہی نہیں رہے ہوتے، اور وہ گفتگو بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ سوال بھی پورے نہیں ہوتے. اور آپ مجھے نہیں بات کہیں کائنڈلی لوگوں کو خوش ٹھیک ہے کریں، لیکن وہ سوال بالکل آپ نہ آگے ٹرانسفر کریں، نیکسٹ کسی میں کر دیں، لیکن آج اس موضوع پہ صرف گفتگو کریں. یقیناً آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا، لیکن اگر میں آپ کی کال نہ لیتا تو میں کیسے آپ تک پہنچتا اور آپ کیسے ہماری مجلس میں پہنچتے. اور آپ کا بہت شکریہ، یہ مشورہ آپ کا بہت اچھا ہے. اس مشورے پر ہم پہلے غور کر لے ہیں، اور بریک کے بعد فوراً میں نے تو کوئی آگے میں نے اعلان کر چکا تھا پھر بھی آپ کو لیا ہے. آپ خوش ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے سرکار کی مجلس میں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ یہ موضوع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے سرکار کا موضوع جو ہے یہ تو بات اس میں پھول برساتے رہیں اور لوگ چنتے رہیں تو یہ زیادہ لطف ہے. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو وہاں پر سب کے نام آ جائیں کہ یہ شخص بھی کوشش تو کرتا رہا کہ میری محبت کی ایک محفل میں پہنچے اور محبت کی بات کر لے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. فیصل مانچسٹر سے آپ نے فون کیا اور ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھا اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی سنا. اب میں بلا تاخیر آگے بڑھوں گا اور جناب مصباحی صاحب کی جانب. انیس صاحب نے گلاسگو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں، جو گستاخی کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو حضور کے اختیارات کا انکار کر رہے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت اللہ نے بنائی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح کے بار بار یہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے پھر بھی چونکہ انیس صاحب نے یہ سوال کیا اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اختیارات کا منکر ہو جائے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل کا منکر ہو جائے تو مطلقاً اس کا انکار یہ کفر کو مستلزم ہے اور اس کی وجہ سے وہ آدمی آؤٹ آف اسلام ہو جاتا ہے. ہاں کچھ اختیارات میں باتیں صرف فضائل سے متعلق ہوتی ہیں جس کو فضائل فی العقائد کہا جاتا ہے، تو ان باتوں کا اگر کوئی آدمی منکر ہو جائے تو یا تو اسے ہم برکتوں سے محروم گردانتے ہیں یا صرف اسے گمراہ کہہ کر کے ہٹ جاتے ہیں. لیکن مطلقاً اگر فضائل کا منکر ہو جائے تو وہ انڈاؤٹلی آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا. آپ نے اس سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علمی اختیار، تو میں اس کی حدیث بتانے جا رہا تھا، پھر سوال کی وجہ سے وہ بات ناقص رہ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو وہ بھی بتا دی جائے تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے. تو یہ حدیث مشکات کی ہے اور انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے مسند امام احمد کا اور جامع ترمذی کا، اور ترمذی کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، اور فرماتے ہیں کہ وسألت محمد بن اسماعیل ھذا الحدیث فقال ھذا حدیث صحیح. امام بخاری سے سوال کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ سند کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں. تو اس حدیث میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علمی کمال کے سلسلے میں یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے از خود ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پروردگار عالم کا خواب میں دیدار کیا تو پروردگار عالم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ محبوب ملائے اعلیٰ کس معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو قلت لا ادری، میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال مجھ سے 3 بار کیا. فرأیتہ، پھر اس کے بعد میں وضع کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین صدی فتجلی لی کل شیء وعرفت. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے لائق اپنے ید قدرت کو میرے شانوں کے درمیان میں رکھا. میں نے اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت کی ٹھنڈک
اپنی چھاتی میں محسوس کی اور اس کا فیضان یہ ہوا کہ فتح جلالی کلو شیئن و عرفتو، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور ہر چیز کی معرفت میں نے حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر چیز کا ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علمی اختیار میں بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پلہ کوئی نہیں، اور اس علمی کمال میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی مخلوق میں سب سے آگے ہیں۔ اور دوسری بات کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے، اور یہی ہم لوگوں کی درستگی کی پہچان ہوگی، چونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ہی حق فرقے کی شناخت یہی بیان فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ان عقائد و نظریات پر جو رہیں گے وہی ہر زمانے میں حق ہوں گے اور یہی حق کی پہچان رہے گی۔ تو میں صحابہ کرام کا نظریہ بتا رہا ہوں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیار کے سلسلے میں صحابہ کا ماننا کیا ہے۔ یہ روایت شرح السنہ کی ہے، صاحب مشکات نے اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل فرمایا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ میری امت میں سے 400,000 4 لاکھ آدمیوں کو بلا حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حضور پاک نے صرف یہ اظہار فرما کہ ایسا ہوگا۔ تو فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں اضافہ فرما دیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ کرے، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے لیے اس میں اضافہ کر دیجئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا اور سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کی چیزوں کے دینے ہی کا اختیار نہیں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی جنت کے عطا کرنے کا بھی اختیار عطا کر رکھا۔ اس لیے فرماتے کہ ہم نے کہا کہ زدنا یا رسول اللہ، تو قال وہکذا، اگر یہ چیز حضور پاک نہ کر سکتے یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بتانا چاہتے کہ میرا اختیار نہیں، تو یہ عقیدے کی بات ہے، اور اس میں کوئی غلطی ہو تو نبی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سے واضح کرے کہ یہ چیز غلط ہے اور مجھ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے، اور حضور پاک اگر اس مطالبے کو تسلیم کر لے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں یہ عقیدہ درست ہے اور اللہ نے مجھے یہ اختیار بھی عطا فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں فہکذا فحصا بکفیہ وجمعہما، حضور پاک نے اپنا ہاتھ پھیلایا پھر اس کو سمیٹا اور کہا کہ لو اضافہ کر دیا۔ کیا بات، حضور پاک نے اضافہ کر دیا۔ تو فرماتے ہیں فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور اور بھی اضافہ فرما دیجئے کہ جنتی اور زیادہ ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر چھوڑ دیجئے۔ فقال ابو بکر، غور کیجئے گا، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اب سوال اس پر زیادتی کا نہ کیجئے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے وما علیک ان یدخلنا اللہ کلنا الجنہ، اگر ہم سب کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جنت میں اگر داخل کر دے تو آپ کا کیا جائے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ اختیار بتانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام دنیا بھی دے سکتے ہیں اور آخرت کی جنت بھی عطا کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت حدیث آپ نے سنی۔ یقیناً تمام لوگوں کے سینوں میں یہ ٹھنڈک، جن کے دل تھوڑے سے بھی ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں، یقیناً ٹھنڈک پہنچی ہوگی۔ شوکت علی صاحب سے بات کرتے ہیں نوٹنگم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ، تو آپ کا پروگرام اتنا اچھا جا رہا ہے، آپ کی زیارت کر کے اتنا آپ کے چہرے پر رونق ہے۔ سید عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ ہے ہی وہ شیر اہل سنت و جماعت، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور دوسرے مصباح صاحب بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا۔ میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اختیار کی لوگ یہ بات کرتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے گھر میں اس کی اتنی برکات ہیں کہ جگہ جگہ دیواروں پر اس میں گرامی لکھا ہوا، پتھروں پر لکھا ہوا، درخت کی ٹہنی اتنی میرے پاس موجود ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتاتا ہوں، آپ جس چیئر میں بیٹھے ہیں نا، جو لیفٹ سائڈ ہے نا آپ کے، جس بائیں گڑی باندھی ہے اس میں پیچھے جو اسکائی دس ہے نا، وہاں پر بھی محمد اس میں گرامی آ رہا ہے، اگر غور سے دیکھیں تو۔
سبحان اللہ، وہ تو ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے سرکار سکائی آ رہی ہے، شاید کسی نے نوٹس نہ کیتا ہوا، تو آپ کے آقا تو جہاں اگر کسی نے دیکھنا موئے مبارک کی برکت اور درود پاک کی برکت، آپ نے ایک دفعہ میرے گھر آئے تھے، امام حسین کا موئے مبارک آپ نے زیارت کرایا تھا جو سرخ ہو جاتا ہے محرم کی 10 میں. جی جی بالکل میں حاضر ہوا تھا. دیکھیں نا زیارت، تو اتنا آقا دو جہاں صلی اللہ ابھی زندہ، وہ تو ابھی اتنا دے رہے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جولیاں ہی بڑھ جاتی ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ تبرکات کہاں سے اتنا دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ جو لوگ یہ کرتے پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے علم سیکھ لیا. بہت بہت شکریہ. یہ جہالت سیکھی ہے، علم ہوتا تو پھر تو ایسی بات نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کا. شوکت علی صاحب نوٹنگم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی بات کر رہے تھے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیوانہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے گھر کو حضور ایسا سجایا ہے کہ ہر جگہ پر سرکار کا نام، پورا مکان سرکار کے نام سے، اور ایسے خوبصورت طریقے سے اور ادب کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس مقام پر ہو جہاں بے ادبی ہو. تو اللہ پاک ایسے دیوانے بھی اللہ نے رکھے ہیں. اور جہاں پر، اور ہماری آج کی یہ جو مجلس ہے، ہماری جو گفتگو ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور الحمدللہ وہ لوگ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ ہیں، ان کے مقابلے میں یہ لوگ الحمدللہ سیسا بنائی ہوئی دیوار ہیں. اور میں پہلے بھی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. علی اصغر صاحب پیٹر برو سے ہماری مجلس میں تشریف فرما ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام شاہ صاحب، اور جو علماء آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. ہمارے مسلک اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ شمس اللہ قدیم آبادی، انہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے، اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور کے اندر مدینہ شریف زندہ ہیں. بر اعمال امت سرکار حاضر بھی ہیں، سرکار ناظر بھی ہیں. جب کوئی سرکار کا امتی نیکی کرتا ہے سرکار دے کر خوش ہوتے ہیں، جب کوئی سرکار کا امتی گناہ کرتا ہے سرکار غمگین ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ. تو دوسری بات جس کی علماء کرام سے وضاحت چاہتا ہوں کہ عام طور پہ قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اور یہ دوسری آیت جو ہے جو لوگ پہلی پڑھتے ہیں ان پر یہ کس طرح فٹ آتی ہے، علماء کی خدمت گزارش ہے اس پہ وضاحت فرمائیں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جناب علی اصغر صاحب، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا. معزز ناظرین کرام، چونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ موضوع ایسا ہے، ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم مہمانوں سے، علماء سے خوبصورت باتیں سنتے رہیں اور آپ کے لیے یہ خوبصورت باتیں پہنچاتے رہیں. لیکن آپ لوگ بھی تشریف لے آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے فیصل بھائی نے مانچسٹر سے مجھے یہ بات مشورے کے طور پر کہی بھی کہ ایسا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر جو موضوع ہے اس پر گفتگو علماء سے کروائیں. تو یقیناً مصباحی صاحب نے بہت شاندار گفتگو کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گزارش جو انہوں نے پیش کی تھی. تو پھر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم بیٹھ کر اب لے رہے ہیں اور ساری امت کو جو بھی سرکار کے غلام ہیں ان کو جنت مل جائے تو آپ کو کیا اس میں کمی کس چیز کی ہے اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم قاری محمود صاحب غالباً ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ شاہ صاحب، آپ کو اور آپ کے پینل میں جو اہل سنت کی ایک ممتاز شخصیت تشریف فرما ہے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور مفتی اسماعیل مصباحی صاحب کو بھی سلام. محمد یونس مصباحی صاحب. یونس مصباحی صاحب. بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ جو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں، شاہ صاحب اس مسئلے کو ذرا وضاحت سے بیان کریں کہ حرمین طیبین کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ان کا جو عقیدہ، جو ان کی فکر ہے
وہ ہر وقت یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو، آپ کے علم پاک کو کم کیا جائے، لوگوں کو یہی فکر، یہی درس وہ دیتے ہیں۔ ایسے بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب دیں۔ یقیناً قاری صاحب انشاءاللہ، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے جو منکر ہیں ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو یہی بیسک سوال ہے ان کا۔ انشاءاللہ قاری محمود صاحب، آپ کا سوال جو ہم نے نوٹ کیا ہے اس پر ہم گفتگو ضرور کریں گے۔ تو اب میں چلتا ہوں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب، اور میں گزارش پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد حسین صاحب صلاح، انہوں نے بھی چونکہ ایک نماز کی امامت کے متعلق ہی بات کی ہے کہ خانہ کعبہ میں جو وہاں پر مسجد حرام کا جو امام ہے ان کے آگے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، مطاف میں لوگ ہوتے ہیں اور وہ پیچھے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو نماز لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور ساتھ ہی دوسرا بھی سوال آپ اس کے ساتھ ہی ہم منسلک کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ قاری خالد محمود صاحب نے، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو ائمہ حرمین طیبین ہیں، جو آج کے امام ہیں، ان کے عقائد بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز کے متعلق میں آپ کی جانب پڑھتا ہوں، حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ نے جو سوال صلاح سے کیا ہے، ان کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے کعبہ شریف اگر بیت اللہ شریف سامنے موجود ہو اور بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے کعبہ شریف پر نظر ہو اس کی، اس صورت میں اگر کوئی اس کے آگے سے بھی گزرتا ہے تو نیت کرنے میں اس کے کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو اس میں کراہت نہیں ہونی چاہیے کہ درمیان میں کوئی بندے موجود ہیں یا آگے سے گزر رہے ہیں۔ یعنی فقہ کی سب متون میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو گزرنے والے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جب یہ کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑا ہے، کعبہ شریف پر نظر جاتی ہے سامنے، اس طرح سامنے پڑ رہا ہے کوئی، تو اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارے بزرگ نے جو سوال کیا ہے نا، اس سوال میں جو چیز قابل توجہ ہے ادھر انہوں نے توجہ نہیں کی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کعبہ کے اور نمازی کے درمیان کو گزرے تو نماز کا کیا حکم ہوگا، یا وہ امام جو ہے وہ چبوترے پر کھڑا ہے یا مقام ابراہیم کے قریب کھڑا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخ جماعت کرا رہا ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ پیچھے سے امام دے، تو وہ نماز کیا ہوگی، وہ تو ایمان کا خطرہ پڑ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے عقائد یہ ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے اتنا بھی نفع نہیں کرتی جتنی ہماری چھڑی کرتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شہاب ثاقب پڑھ لیں، ہماری کتابوں میں ان کے عقائد کے جو حوالے دیے گئے ہیں اس پر تو کوئی شک کرے۔ یہ مولوی حسین احمد ٹانڈوی نے، جس کو مدنی وہ بولتے ہیں صدر دارالعلوم دیوبند، اس نے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں بھی نجدیوں کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اب تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد، یعنی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی نفع نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اب چھڑی بھی زیادہ نفع دیتی ہے۔ ایسے برے عقائد کا حامل جب امام کھڑا ہو تو آپ یہ فقہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے چبودرے پر ہو یا مقام ابراہیم پر ہو، درمیان سے کوئی گزرے تو پیچھے سے امام دے کیسا ہوتا ہے؟ پیچھے سے امام دے وہ مقام ابراہیم پر بھی کھڑا ہو تو کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور جو دل سے یہ کہتا ہے کسی گستاخ کو اپنا امام بناتا ہے، وہ نماز کا مسئلہ کیا پوچھے، وہ اپنے ایمان کی پہلے خیر منائے، کیونکہ مسئلہ یہاں نماز کی ادائیگی کا نہیں، کسی گستاخ کو امام بنانے میں اپنے ایمان کا حرج ہو جاتا ہے۔ ایک نماز کی تو بات نہیں، تو ساری زندگی کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ جو ان کے ادب و احترام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک نماز کی بات تو نہیں فرماتا نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں کہ جو محبوب کا ادب و احترام نہیں کرتے، اور اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال خبط ہو جاتے ہیں۔ تو اس ایک نماز کی بات نہیں، جو ادب مصطفیٰ نہ کرے اس کی تو ساری زندگی کے اعمال بھی گئے اور اس کا ایمان بھی گیا۔ اور اسی طرح سوال جو پوچھا ہے قاری محمود صاحب نے، اس کا بھی یہی جواب ہے کہ دیکھیے، کافر جو ہوتا ہے یا برے عقائد کا آدمی، اس کے لیے کسی مقام پر رہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اب ابو لہب مکے میں رہتا تھا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مکی کافر سے ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو جی، تبت یدا ابی لہب، تب مکہ میں رہتے ہوئے اتر گئی نا۔ اور اسی طرح ابو جہل ہے، تو ابو جہل پر کیا مکہ شریف کا ہونے کی وجہ سے یا قرشی ہونے کی وجہ سے کوئی سہولت مل گئی کہ لإیلاف قریش ایلافہم، ان کے بڈیروں کے بارے میں آئی ہے تو اب ذرا ہاتھ تھوڑا رکھو؟
اس لیے مقام کی بات نہیں، بات نظریے کی ہوتی ہے. نظریہ اگر کوئی مدینہ شریف میں رکھ کے بھی نظریہ یہ رکھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت نہیں ہے کہ رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب پلٹ کے جائیں گے مدینہ میں تو ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور جس نے رکھا وہ عبداللہ ابن ابی بنا رئیس المنافقین. وہ چاہے ساتھ بھی رہے لیکن جب وہ اس قسم کے عقائد رکھے گا، محبوب کی عظمت نہیں کرے گا تو رئیس المنافقین ہوگا، جس کی نہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوگی نہ اس کی قبر پر جانا جائز ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسانات کے بدلے میں ابھی تک چونکہ حکم نہیں آیا تھا نماز سے رکنے کا، اسی پر حکم آ گیا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر انهم کفروا بالله ورسوله، کہ محبوب یہ صرف ساتھ دینا اوپر سے یہ کافی نہیں ہے، یہ تیرے ساتھ بھی رہے لیکن آج کے بعد کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھو نہ اس کی قبر پر جاؤ. اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ منافق کی قبر پر جانا جائز نہیں ہے، مومن جب تک رہے گا اس کی قبر پر جانا جائز ہوگا. کیا بات ہے، کیونکہ منافق کی قبر پر جانے سے منع کیا گیا ہے. اور نماز جنازہ پڑھنی اگرچہ وہ کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن جو محبوب کی عظمت کا قائل نہ ہو ان کو یا ان کی جماعت کو وہ یہ عقیدہ رکھے کہ چوڑے چمار سے ذلیل ہے، جس طرح اسماعیل دہلوی نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، تو ایسے آدمی کے پیچھے فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں جی اگے تو کو گزر گیا پیچھے تو گزر گیا، انہوں نے دل میں شیطان گزر گیا، لہذا ان کے پیچھے نماز کی نیت ہی کرنا ٹھیک نہیں ہے. بہت اچھے حضرت شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی الحمدللہ شان و شوکت کے ساتھ ان دونوں سوالوں کے جواب دیے ہیں. اور اب میں حضرت مولانا یونس صاحب مصباحی کی جانب بڑھتا ہوں ایک سوال لے کر، اور پھر میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب واپس لوٹوں گا. نبیل صاحب نے کمنٹری سے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ نبی ہیں یا ولی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، یعنی یہ تو روایات میں بھی موجود ہے اور تفسیروں میں بھی موجود ہے. اگر وہ نبی ہیں، ان کا سوال جو ہے اگر وہ نبی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین، وہ ختم نبوت کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی ان کو سوال بنا رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. لیکن میں آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ کے چاہنے والوں سے بات کر لوں. ہاں، ہماری کوئی بہن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسز یونس ہڈرسفیلڈ سے. ہاں جی، وعلیکم السلام بھائی جان، آپ کی خدمت میں بہت بہت دعانا آداب عرض ہے. میں کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور کافی دیر سے ملانے کی کوشش کر رہی تھی. خوش قسمتی ہے کہ آپ کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے میری کال ملا دی ہے. بس سرکار کی محفل ہے آج الحمدللہ. بالکل بالکل، سرکار کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے نبی کے سب امتیوں کو سلام. بہت شکریہ، بات کریں. ہاں جی، ماشاءاللہ آپ کی کال، آپ کے پروگرام میں کال مل گئی تو آپ کے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. سب کے جواب بہت خوبصورتی سے دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ سب کو شب برات آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ شب برات مبارک کرے. اور دعاؤں میں میرے میاں محمد یونس ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ. یقیناً آپ نے کوئی سوال بھی کرنا ہے یا کہ اسپیشلی دعا کے لیے؟ ہاں جی، دعا کے لیے. اور ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کر اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کی بیعت بھی کرتے ہیں. دیکھو کل قیامت میں ہم کیسے ان کی شفاعت کے حقدار بنیں گے کہ جب میرے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرے. تو قیامت کے دن ہم کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ اور ہم انشاءاللہ ہم اسی منہ کے ساتھ جائیں گے، یہ جو چمک رہے ہیں منہ، کیونکہ ہم تو ان کے گیت گانے والے، ان کے نام لینے والے ہیں. اور ہم تو بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ بات کہ جو تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو یہ زبانیں مصطفیٰ کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہیں. یہ چہرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے منکر ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے منکر ہیں. تو الحمدللہ یہ جو چہرے آپ کے سامنے ہیں، یا آپ جیسے سارے لوگ اور بہن بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، ان کے چہرے انشاءاللہ چمکتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ تعالیٰ. اور بچوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرنا. بہت شکریہ میری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بھی صحت و تندرستی دے اور اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہے کیا تا قیامت تک اللہ تعالیٰ. اور میرے پیر و مرشد محمد انور گیلانی ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرنا. بہت شکریہ. سب بہن بھائیوں کو دعا میں یاد رکھنا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا. تو اب ہم چلتے ہیں آگے حضرت علامہ مصباحی صاحب کی جانب، جو سوال میں نے پہلے عرض کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں اختلافی اقوال ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اکثر کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اور حضرت محدث دہلوی عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ تشریح فرمائی ہے کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرما کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم لدنی سکھایا، تو پروردگار عالم از خود یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سکھایا۔ یہ لفظ بھی یہ وضاحت کر رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور پروردگار عالم نے بذریعہ وحی ان کو اس چیز کا علم دیا ہے۔ اور دوسری دلیل ہمارے علماء کرام نے دلیل کے طور پر یہ پیش فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علمی استفادہ کے لیے گئے، ان سے ملاقاتیں کیں، اور جو تفصیلی ذکر سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، تو یہ کہا کہ بھئی اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ہر کمال میں وہ امتیوں سے آگے رہتے ہیں۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی نہ مانا جائے تو اس سلسلے میں یہ لازم آتا ہے کہ پھر ایک نبی یہ ایک ولی کے پاس میں استفادہ کے لیے کیسے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اکثر علماء تفسیر اور علماء مرجحین جو ہیں انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانا جائے۔ بہرحال اگر نبی مانا جائے تو یہ سوال جو کیا کہ بھئی پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام تو ابھی ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کو آخری نبی کیسے مانا جائے؟ تو آخری نبی کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم علیہ السلام اپنی بعثت میں آخری نبی ہیں، کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد میں اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہو سکتی ہے۔ سلسلہ نبوت ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کی آیت کی تفسیر کئی حدیثوں میں از خود فرمائی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے لا نبی بعدی، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مان لیا جائے، یا جیسا کہ حضور پاک نے فرما کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر نزول فرمائیں گے، تو یہ بعثت نہیں ہے، یہ نبی پہلے آ چکے ہیں، ان کی بعثت ہو چکی ہے، اور یہ جو آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی پہلی بعثت کے ساتھ میں آئیں گے، وہ نئے نبی نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ بہت پہلے ان کی بعثت ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہمارے آقا کی ختم نبوت میں ان کی حیات سے یا حضرت عیسیٰ کے نزول سے کوئی فرق نہیں۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ یہ کہ سارے نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ میں حضرت شاہ صاحب نے تو وعدے کر دیا کہ 1,24,000 کم و بیش موجود تھے اور سارے زندہ تھے، اور زندہ ہی امام، زندوں کا زندہ امام الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت ان کی فرمائی۔ تو یقیناً ناظرین آپ نے حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب کا سوال سنا ہوگا، اور یقیناً اس پر حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب میں بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں گزارش بھی کروں گا اپنے کالر سے کہ اب گفتگو تھوڑی سن لیں تاکہ فائدہ زیادہ پہنچے، اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ پروگرام چلتے رہتے ہیں، ہم آتے رہتے ہیں، سوال آپ کرتے رہتے ہیں، سوال بھی لیتے رہیں گے۔ اور میرا خیال ہے آخری کال صرف لیتا ہوں میں محمد شہباز صاحب لندن سے، اس کے بعد ہم کالز کا سلسلہ بند کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ معافی چاہتا ہوں وہ کالز جو آج بیچارے کافی کوشش کرتے رہے لیکن شامل ہوں۔ محمد شہباز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم، بہت بڑی محفل ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑوں کی بڑی محفل ہے۔ ایک غلیظ بندہ سرکار کی محفل میں آیا، مجھے بس یہی درخواست کرنی ہے کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہوں یا جمعہ میں ہوتا ہوں تو میرا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ گستاخ میں بہت ادنا سا غلام ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار بلا لیتے ہیں ہر مرتبہ، لیکن
بس مجھ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے جب میں سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی محمد شہباز صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور سے گزارش ہے جی کہ سرکار کی ایسی باتیں سنائیں کہ سینہ کیا دل نکل جائے باہر. اللہ اکبر اللہ میں یہی پیش کر دوں سرکار کو. سبحان اللہ. یہی میں پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. یقیناً محمد شہباز بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور بہت شکریہ آپ کا ہمارے لائن پر تشریف لانے کے لیے. جزاکم اللہ خیرن. یقیناً آپ کے جو آنسو ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہیں تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے بھی موجود ہیں اور فضائل و کمالات کی اس خوبصورت مجلس میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو اب میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا اور آپ تمام لوگوں کے سوالات جو چند میں نے نوٹ کیے ہیں وہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں. پہلا سوال حضرت محمد اسرار صاحب نے لندن سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی مجلس سجاتے ہیں تو کچھ عورتیں آئیں کہ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے. یعنی جو میں سوال عرض کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ کیا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے کہ ذکر حبیب کی مجلس کو اس انداز سے لینا کہ تم یہ بات کیا کر رہے ہو, یہ تم اپنے گھر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس کیوں, تم لوگوں نے یہ مجلس سجا کے دین کا حلیہ نعوذ باللہ بگاڑ دیا ہے. تو اس حوالے سے جو عورت کہے یا مرد کہے حضور کے میلاد کو بدعت کہے یا ذکر کی محفل کو اس انداز سے لے تو اس حوالے سے وہ شخص اسلام کے اندر کیا اپنے آپ کو سٹل پھر بھی مسلمان کہتا رہے گا اور کیا وہ مسلمان رہے گا یا کہ منافق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہو یا قرآن پاک کا ختم شریف ہو, چونکہ یہ سوال جب آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے وہاں ختم بھی پڑھا تو اس پر انہوں نے یہ لفظ بولا ہے کہ آپ نے دین کو خراب کیا ہے. میرے سامنے اس وقت بخاری شریف موجود ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور اس دن بظاہر یہ معجزہ عظیم جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی حکمتیں سامنے لانے کے لیے لنگر مبارک جو تھا اس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے اس معجزہ کے اظہار کے لیے اس دن صحابہ کرام کے لیے ابتلا تھا کہ صحابہ کرام اصحاب صفہ اور آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. حضرت ابو طلحہ کے گھر انتظام ہوا, دعوت پیش کی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا صرف آپ کے لیے تھا. سرکار نے فرمایا کہ جتنا کھانا ہو لا کے سامنے رکھو, تو انہوں نے کھانا لا کے سامنے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اس کھانے کے اوپر اللہ کے کلمات تلاوت فرمائے اور جتنا رب نے چاہا آپ نے پڑھا اور پھر فرمایا کہ 10-10 کو بلاتے جاؤ. یہ باب المعجزات علامات النبوہ کا باب بخاری شریف کا نکال کر دیکھیں. وہی کھانا جو 1-2 آدمیوں کے لیے کفایت کرتا تھا, نبی کریم علیہ السلام نے 80 سے زیادہ صحابہ کرام کو وہ کھانا کھلا دیا اور کھانا بھی اتنا ہی موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں اس حدیث پاک میں استدلال صرف یہ کرنا ہے کہ کھانے پر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات تلاوت فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لانے سے ہی برکت ہو جاتی. یہ پڑھنا غلاموں کے لیے بطور ثبوت تھا ایک بات. اور دوسرا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی محفل مبارکہ ہو یا میلاد شریف کی محفل ہو, آپ کے معجزات کا ذکر ہو, آپ کی فضائل کا ذکر ہو اور آپ پر درود و سلام کی محفل ہو, کوئی بھی ایسی محفل ہو اور کوئی شخص اگر اس کو دین کا بگاڑ کہتا ہے وہ بدترین منافق ہے, بدترین منافق ہے اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی ہتک کر رہا ہے. ایسا شخص جو رسول اللہ کی محفل مبارکہ باعظمت محفل مبارکہ کی اس طرح ہتک کرے گا اس کا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوگا اور ایسے شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور کلمہ گو ہے تو بدترین منافق ہے, وہ کلمہ پڑھتا ہو تب بھی بدترین منافق ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ اصول دین سے اس کا تعلق ہے. اور تمام کتب اٹھا کے دیکھو,
متون کی اور فتاوا کی، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی توہین کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا مبارک کی توہین کرے، رسول اللہ کے بال مبارک کی توہین کرے، حتیٰ کہ حضور کے نالین مبارک کو اگر تصغیر کے سیکھے سے یاد کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ 2 رکعت نفل کو اگر کہے میں ناپسند کرتا ہوں، یہ جاننے کے بعد کہ رسول اللہ کو پسند تھی اس وقت، تو ایسا شخص بھی حضور کی پسند کو ناپسند کہنے سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو خیر منانی چاہیے کہ محفل پاک نبی پاک کے نام پاک سے منسوب ہو، اور ذکر کرنا یہ کوئی خلاف شرع تو نہیں ہے نا، یہ تو عین محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو تو اپنا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے ذکر کو تو رب نے بلند فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ان کے ذکر کو احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ محبوب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنایا ہے، کہ تیرا ذکر ہو تو وہ ہمارا ذکر ہے۔ تو ایسے عالم میں جو شخص نبی پاک کے ذکر پاک کی محفل کو دین کا بگاڑ کہتا ہے، وہ دراصل اس کے اپنے دین کا بگاڑ ہے کہ اس کے اندر کچھ رہا نہیں، یقیناً خالی ہو گیا وہ، اور ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ کیا میں کیا نہیں ہوں محمدی؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذیاب فی سیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد پر کہ تسلیم زبانی ہے۔ یہ تو کلمہ گو بننا صرف یہ کوئی سند ہے تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا، مگر یاد رکھو کلمہ پڑھنا اسی کا جو کلمے والے کا ادب و احترام کر سکے، توحید کے تقدس کا خیال کرے اور رسالت کے تقدس کا خیال کرے، ورنہ اس قسم کی بات کرنا مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں تو حضرت فاروق اعظم موجود ہوتے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا کہ ایسوں کے ساتھ وہ کیا سلوک فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شاندار آپ نے جو اختتام فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ موجود ہوتے تو آج کوئی گستاخ زندہ نہ رہتا۔ حضرت قبلہ مصباحی صاحب، فیصل صاحب نے مانچسٹر سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، آپ نے ان کا سوال سنا ہوگا اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے کیا اس آیت کریمہ کے ذریعے امت کو پیغام دیا ہے کہ ہمارا محبوب تمہیں کیا کچھ دیتا ہے، تم مصطفیٰ کریم جو دیں وہ لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس حوالے سے مختصر اب وقت ہمارے پاس ہے، آپ ارشاد فرمائیں، پھر 2 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں وہ میں دونوں کی جانب پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیں اسے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اختیار قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے کمالات سے نوازا، وہاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کمال احکام الہی میں اپنی چاہت کو دخل دینے کا بھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حکم دیا ہو تو کسی مخصوص شخص کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حکم کو بدلنا چاہیں تو اپنی چاہت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بدل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ بہت ساری چیزیں جس کا ذکر قرآن پاک میں حرمت کے ساتھ میں نہ ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سلسلے میں اگر یہ فرما دیں کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ بھی حرام میں شامل ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں خصائص کبریٰ میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تشریعی احکام میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات کی کئی حدیثوں کو انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہاں کہاں قانون میں تبدیلی فرمائی۔ تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دوسری شادی کا اظہار فرما کہ میں دوسرا نکاح کروں گا، جبکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا حیات تھی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ علی، فاطمہ کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، تم نہیں کر سکتی ہو،
حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 4 تک کی اجازت قرآن کی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ علی تم نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب حضرت علی نے قرآن کی آیت پیش نہیں کی، کیا بات ہے، سبحان کہ اللہ، اللہ یہ کہتا ہے اور حضور آپ فرماتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا یہ حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ میں، وہاں اللہ ہی کا یہ حکم ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو یہ آیت رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تشریعی احکام میں اختیار کو واضح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت اچھا۔ اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تشریعی احکامات میں اس طریقے سے اختیارات دیے ہیں، دینے والا پھر بھی اللہ ہے، پر دیا اپنے محبوب کو کہ محبوب نے پھر اس طرح جس طرح کہ آپ نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں، اور الحمدللہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ۔ متعدد آیات اس مضمون کی موجود ہیں، لیکن سوال کی ترتیب کے حساب سے پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہاں حضور کی طرف پھر یہ ہے کہ اب بھی متصرف ہیں، یکون الرسول علیکم شہیدا، کہ رسول تم پر، اپنی امت پر، علیکم کے مخاطب امت ہے، پوری امت پر حضور گواہ ہیں، اور یہ گواہی آپ کی اس امت پر بھی ہے، یعنی آج جو امت موجود ہے اس کے بھی حضور گواہ ہیں۔ اور میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس کے مقابل قرآن 30 پارے قرآن میں کوئی قرآن کا طالب علم یہ بات ثابت کرے کہ نبی پاک صرف صحابہ پر شاہد ہیں اور شہید ہیں، آج نہیں ہیں، اس آیت جو آیت ہے قرآن پاک کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس امت قیامت تک حضور اپنی امت کے حاضر ہیں، ناظر ہیں، گواہ ہیں، شہید ہیں۔ تو یہ ہے آپ کی قوت متصرفہ، تو گواہ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ دیکھتا ہو اور موجود ہو۔ تو یہ سراج منیر ہونا، گواہ ہونا، یحل لہم الطیبات، یہ قرآن پاک میں ایک پورا وسیع ایسے مضامین موجود ہیں کہ جس کے اندر آج بھی آپ کی جو تصرف ہے وہ اس کی گواہی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حضرت شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اس بات کو اور بھی آگے بڑھایا جو حضرت قبلہ مصباحی صاحب نے بھی بہت شاندار طریقے سے۔ ناظرین اکرام، اب میں کیا کروں، وقت میرے ہاتھ سے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور محبت ہے کہ وہ یہی چاہتی ہے کہ ساری رات اپنے حبیب کے تذکرے کرتا رہوں اور سنتا رہوں ان علماء سے۔ اب میں ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں صرف ہاں اور نہ کے۔ ایک بہن بطول صاحبہ لندن سے حضرت، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ اقامت حضور کے لیے اور نماز اللہ کے لیے، بس اس کا مختصر سا جواب دے دیں، پھر چونکہ وقت 2 منٹ ہمارے پاس آخری رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطول بہن نے جو سوال کیا ہے وہ فضیلت میں اشارتاً کوئی بات انہوں نے نکالی ہے جو بیان کی ہے، اس سے بہت اعلیٰ مضامین جو ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں، اس لیے وہ تقریر کی حد تک وہ بات ہے، تحقیق اس سے بلند جو دلائل ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ بہت شکریہ، حضرت نے یقیناً اس بات کو واضح کر دیا۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ مسز یونس صاحبہ تھیں ہڈرسفیلڈ سے، انہوں نے دعا کے لیے کہا۔ محمد شہباز صاحب بہت جذباتی ہو گئے۔ معزز ناظرین اکرام، میں پہلے تو اپنے ان مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں کہ جو میری آج کی اس مجلس میں رونق افروز ہوئے، اور بالخصوص مصباحی حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان مشہدی صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور نہایت محب اور مشفق ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ نے شفقت فرمائی۔ میں نے کہا جمعہ بھی پڑھایا تھا، پھر آئے، پھر کل مصروفیت، پرسوں مصروفیت، ہر روز مصروفیت کے باوجود حضرت آپ نے اپنے نانا جان کے ذکر کے لیے میری دعوت کو قبول کیا۔ میں آپ کا پھر بھی اپنے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت مصباحی صاحب قبلہ، آپ تو الحمدللہ جب میں بلاتا ہوں تو میرے آنے سے بھی پہلے آپ موجود ہوتے ہیں، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ آپ کو بھی تا قیامت اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز ناظرین اکرام، اب بات یہ ہوتی ہے کہ دعائیں بھی ہم کریں گے جس طریقے سے لوگوں نے کہا، اور بالخصوص ہمارا جو نوجوان کمانڈر محمد عارف ہے، دعا کے لیے عارف آدم ہے، اس نے دعا کے لیے ہمیشہ مجھے یہ کہا، یقیناً ہم ان کے لیے بھی دعائیہ کلمات کہہ بھی رہے ہیں، اور میں پھر ان الفاظ کو کہ جتنی آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے مہمانوں نے معروضات پیش کی، حضور کے فضائل و کمالات پیش کیے، اس تمام محفل کا صدقہ میرے بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام مشکلات آسان فرمائے، اور تمام امت کی، اور وہ بہنیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور وہ بھائی جنہوں نے دعا کے لیے کہا، مالک کائنات ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور زیادہ تڑپ عطا فرمائے۔ تو بات اتنی ہے کہ
ہم نے تمام نبیوں کا تذکرہ کیا، تمام نبیوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ان کے فضالات، ان کے فضائل و کمالات کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کے معجزات کی بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آج میں بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ ہر نبی کو خالق کائنات نے عظیم کیا، ان کو معجزات عطا کیے، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ان کو شانوں سے نوازا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بات ختم کر دی کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ یعنی کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے تو کسی کو 4 معجزے، یا یوں سمجھ لیں کہ کسی کے نام میں معجزہ، کسی کے کام میں معجزہ، کسی کے دم میں معجزہ تو کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کی دعا میں معجزہ تو کسی کی نگاہ میں معجزہ، کسی کے ید بیضا میں معجزہ، کسی کی ہر عطا میں معجزہ، کسی کی عطا میں معجزہ، کسی کی سخا میں معجزہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ بن کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تذکرے ہوتے رہیں گے، یہ پروگرام پیش کیے جاتے رہیں گے۔ کسی کو تڑکا لگتا ہے تو لگتا رہے، ہم مصطفیٰ کے گیت گاتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خالق کائنات ہمیں، ہمارے اوپر اور امت مسلمہ پر، بالخصوص علماء حقہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ پھر اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ اگلا پروگرام جب ہوگا پھر آپ کی خدمت میں ہوں گا سید منور حسین بخاری اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔